اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات تخلیق کی ہے اور جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے وہ مسلسل آزمائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آزمائش رکھی ہے وہاں صبر اور شکر کی تلقین بھی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے سبھی دعوت حق کا پیغام لے کر آئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو کڑی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو کائنات کی سب سے بڑی آزمائشیں گزریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت، جسمانی تشدد اور غیر انسانی برتاؤ کیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود رحمت للعالمین کے صبر و تحمل، عفو و درگزر، برداشت اور استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اسی حوالے سے ذات حق کا فرمان ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ آزمائش خاص اور پیاروں کی ہوتی ہے اور گناہوں پر سختی گناہ گاروں اور ماتوؤں کے لیے ہوتی ہے۔ معصوم اور بے گناہ بندوں کا صبر و تحمل سے دکھوں کو برداشت کرنا ذات حق کو بے حد پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ایسے عظیم مرتبے کے لوگوں پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے، جبکہ گناہوں کی وجہ سے سختیاں برداشت کرنے والوں کی کوئی خوبی نہیں ہے، کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر سختیاں ہوتی ہیں۔ اعلان نبوت سے قبل عرب معاشرے میں صبر اور شکر نام کی کوئی چیز نہ تھی، لیکن جیسے ہی اعلان نبوت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آزمائشوں سے گزری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے مسلمانوں کی تربیت پر گہرا اثر پڑا۔ اللہ تعالیٰ بھی وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیتے رہے۔ رسول خدا کے صبر کا عرب معاشرے پر بھی گہرا اثر پڑا، اور وہ قوم جو بات بات پر تلوار نکال لیا کرتی تھی، اس کے ساتھ اگر کوئی ظلم و زیادتی بھی ہو جاتی تو وہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتی اور وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتے، کیونکہ صبر کسی بزدلی اور بے چارگی کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو دکھ دے اور وہ اس کو جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن پھر بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے تو یہ بہت بڑی بہادری ہے، کیونکہ صبر نعمت لے کر دیکھا جاتا ہے اور شکر نعمت دے کر آزمایا جاتا ہے۔ اس مقام پر صابر اور مشکور دونوں ہی قابل رشک ہیں۔ نعمتیں لے لی جائیں اور پھر منہ پر شکوہ بھی نہ ہو اور وہ شخص در محبوب پر جھکا بھی رہے، یہ کمال صبر کی بات ہے اور یہ صرف اللہ والے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے۔ معاشرے میں صبر و شکر نام کی کوئی چیز نہیں، جس کا عملی نمونہ آج ہمیں معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھائی اپنے بھائی کی بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، اولاد والدین کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس بے راہ روی اور بربادی کی وجہ سے معاشرے میں قتل و غارت عروج پر ہے، اور یہ سب دین کی دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ اصلاح دین حق کے حقیقی مفہوم پر عمل پیرا ہو کر ہی ممکن ہے۔